بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی فاطمہ کی جب ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا ایسا معجزہ ہوا جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی بی بی فاطمہ کی ولادت کا۔ حضرت فاطمہ کی ولادت سے پہلے بھی ہمارے پیارے نبی کی پہلے بھی 3 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ۔ یہ تینوں بی بی فاطمہ سے بڑی تھی۔ ان تینوں بیٹیوں کی ولادت ہمارے پیارے نبی کی نبوت کے اعلان سے پہلے ہوئی تھی۔ حضرت ختیجہ جو کہ حضرت فاطمہ کی ماں تھی، جب حضرت ختیجہ نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا، جب آپ پر ایمان لے آئی، تو حضرت ختیجہ کے تمام رشتہ داروں نے، مکہ کے لوگوں نے حضرت ختیجہ سے تمام رشتے ناطے توڑ دیے تھے، اور وہاں کی عورتیں بھی حضرت ختیجہ کے پاس نہیں آتی تھی، کیونکہ حضرت ختیجہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی تھی۔ جب حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت ختیجہ نے اپنے کچھ رشتہ داروں کی عورتوں اور اپنی سہیلیوں کو بلاوا بھیجا، لیکن ان سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تمہارے گھر میں نہیں آئیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت ختیجہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی اور مایوس رہنے لگی۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ کو حوصلہ دیا اور فرمایا، اے ختیجہ، تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک پیاری سی بیٹی آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹی کی نسل سے ایمان پیدا کرے گا جو میری نسل کہلائے گی۔ یہ بات سن کر حضرت ختیجہ بہت ہی خوش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت ختیجہ مایوس ہوتی ہے کہ میرے پاس اس حالات میں بھی کوئی نہیں ہے، اور مکہ کی عورتیں پہلے ہی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دے چکی ہوتی ہیں۔ حضرت ختیجہ اس پریشانی میں ہی بیٹھی تھی، تبھی آپ کے گھر 4 اجنبی عورتیں تشریف لائیں، جن کو دیکھ کر حضرت ختیجہ گھبرا گئی۔ حضرت ختیجہ نے ان 4 عورتوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان عورتوں نے فرمایا، اے ختیجہ، تو پریشان نہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہیں، ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت ہوئی تب آپ کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ جس کی چمک مکہ کے ہر گھر میں پہنچ گئی۔ یہی نہیں، دنیا کا ایسا کوئی کونا نہیں بچا تھا جہاں پر حضرت بی بی فاطمہ کی نور کی چمک اور روشنی نہ پڑی ہو۔ اس وقت جنت سے 10 حوریں حضرت ختیجہ کے پاس آئی۔ وہ حوریں اپنے ساتھ آب کوثر کا پانی لے کر آئی تھی، جس پانی سے حضرت بی بی فاطمہ کو انہوں نے غسل دیا اور جنت کے کپڑوں سے ان کو لپیٹ دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے بی بی فاطمہ کے لیے لباس بھیجا تھا اور آب کوثر کا پانی بھی بھیجا تھا، جسے بی بی فاطمہ کو غسل دیا گیا تھا، اور اس جنت کے کپڑے سے بی بی فاطمہ کو لپیٹا گیا تھا۔ اس کے بعد آسمان پر ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ فرشتوں نے ایسا نور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ 4 عورتیں جو پہلے آئی تھی، ان 4 عورتوں نے حضرت بی بی فاطمہ کو حضرت ختیجہ کی گود میں دیا اور فرمایا کہ یہ آپ کی بیٹی طاہرہ ہے، آپ کی بیٹی پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسل میں برکت دے۔ روایات میں آتا ہے کہ ام ایمن ہمارے پیارے نبی کی گھر کی طرف تشریف لا رہی تھی فاطمہ کی مبارک باد دے سکے۔ راستے میں ان کو ایک عورت ملی جس کا نام سلمہ خزاعہ تھا۔ فرمانے لگی، اے ایمن، تم اتنی تیزی کے ساتھ کہاں جا رہی ہو؟ تو ام ایمن نے فرمایا، ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم کو مبارک باد دینے جا رہی ہوں، ان کے گھر میں چھوٹی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ سلیمہ ایمن کو کہنے لگی کہ چھوٹی بیٹی کی خبر سن کے حضرت محمد کا کیا رد عمل ہوگا، وہ کون سا رویہ اختیار کریں گے؟ یہ بات سن کر ام ایمن مسکرائی اور فرمانے لگی، تمہاری اس بات نے تو مجھے وہ دن یاد کروا دیا
جب حضرت خدیجہ نے اپنی پہلی بیٹی کو جنم دیا تھا، ایمن فرمانے لگی، اے سلیمہ، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ہوئی کہ ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا تو وہ خوشی سے مسکرائے اور اپنی گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دی اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، اسے خوب پیار دیا، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے ایک اچھا خاصا دسترخوان سجایا اور غریبوں کو کھلایا۔ میں دیکھ کر حیران رہ گئی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری دونوں بیٹیوں کی بار بھی ایسا ہی کیا تھا، اور مجھے اس بار بھی امید ہے اور یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بیٹی کی خبر سن کے ایسا ہی کریں گے۔ سلیمہ قزاحہ کا چہرہ مرجھا گیا اور وہ مایوس ہو کر سوچنے لگی کہ اس نے بھی 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا اور اس کی تینوں بیٹیوں کو ہی مار دیا گیا۔ اس کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھی، اس کی بیٹی جیسے ہی پیدا ہوتی وہ اپنی زندہ بیٹی کو دفن کر دیتا تھا۔ اس کا دل اتنا سخت تھا کہ وہ اپنی روتی چیختی بیٹیوں کو ہی دفن کر دیتا تھا۔ اور یہ واقعہ سلیمہ قزاحہ کے ساتھ ہی نہیں تھا، وہاں کے بہت ہی بڑے بڑے عرب کے لوگوں کے ساتھ بھی یہی تھا۔ وہاں کے کافر لوگ ہی یہ کرتے تھے، اور ان کے گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوتی تو اسے اسی طرح زندہ دفن کر دیتے تھے۔ کچھ لوگ تھے جو نہیں دفن کرتے تھے، زیادہ لوگ ہی ایسے کرتے تھے۔ وہ سلیمہ ایمن کے پیچھے پیچھے چلی گئی، دیکھو تو صحیح کہ محمد نبی کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ سلیمہ کھڑی ہو کر سارا منظر دیکھنے لگی۔ سلیمہ کیا دیکھتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہے۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم بیٹی کو گود میں لے کر چوم رہے ہیں اور اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دے رہے ہیں اور خوشی میں مسکرائے جا رہے ہیں۔ سلیمہ اٹھی اور ہمارے پیارے نبی کے قدموں میں جا کر گر پڑی اور رونے لگی، فرمانے لگی، آپ کا دین سچا ہے، آپ سچے ہیں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ اس کے بعد سلیمہ قزاحہ نے کلمہ پڑھا اور وہیں پر مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی فاطمہ کی شادی حضرت علی شیر خدا سے ہوئی تھی، اور حضرت فاطمہ کے دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ہیں۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس کے ساتھ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔